अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। ये जनाब अम्मी के घर में सुबह सुबह का टाइम था। बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। मैंने इनसे कहा कि चलो आओ तुम लोगों को बाहर घुमा फिरा के लाती हूँ, क्या घर में खप डाली हुई है। तो मैं अभी सीढ़ियाँ उतर रही थी और बच्चे जो थे मुझसे पहले ही गली में पहुँचे हुए थे कि चलें जी ठीक है। ये देखें आफीन जो है दरवाजे में खड़ी है और बाकी के जो हैं वो इससे भी पहले गए हुए हैं। और ये सारा हवा चली थी, सारे जामुन के सूखे हुए पत्ते नीचे गिर गए। तो अभी सफाई होने वाली यहाँ से। और ये देखें जी, ये जा रहे हैं सारे बच्चे कि चलो ठीक है बाहर घूम के आते हैं। अभी ये रहमान ने फ्लावर तोड़ा इधर से और ये देखें यहाँ पे घुसे हुए हैं। अभी आप फूलों का मुआयना कर रहे हैं सब मिलकर कि कैसे फूल लगे हुए हैं। देख तो मैं कैमरा लेके आई हूँ तो मामा जल्दी करें, इसकी फ्लावर की फ़ोटो ले लें, फ्लावर की फ़ोटो ले लें। मैंने कहा चलो जी फ्लावर्स की भी फ़ोटो ले लेते हैं। इसके बाद हम जो है करीबी एक पार्क था, छोटा सा मतलब ग्रीन बेल्ट सी बनाई हुई थी, वहाँ पे फिर मैं बच्चों को ले गई। मैंने कहा चलो तुम लोगों को खपा के थका के लेके आती हूँ, ज़रा सुकून से तो बैठोगे। अब ये देखिए ये इधर को जा रहे हैं। अब ये कितने मज़े से चल रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो गया था, बादल हो गए, हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो ये पहले इनकी रेस कराई। तो इस रेस में जो है साउद ने चीटिंग की, पीछे से ही होके वापस आ गया और उसने कहा मैं जीत गया। आफीन और रहमत इंजॉय कर रही हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर मैंने इनकी रेस कराई। मैंने कहा चलो अब आप लोग भी रेस करो। मैंने कहा अच्छी तरह से ये थक जाएं जो घर में ना, ज़रा थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएं। जब सब बच्चे मिले हुए होते हैं घर में तो एक किसी की भी नहीं सुनते और इतना शोर करते। अब ये इनकी रेस थी तो ये लो जी, ये रहमत गिर गई। अब उसके बाद दोबारा उठ के उसने भागना शुरू कर दिया और इस रेस में रहमत जीत गई। अभी हमारी ये रेस हो ही रही थी तो रेस कर के 2-3 दफ़ा रेस कराई। उसके बाद मैंने कहा चलो इधर एक साइड पे होके बैठ जाओ। वो बेंच थे पड़े हुए उस पे जाके तो ये लोग बैठ गए कि अब हम थक गए। आफरीन भी आ गई, ये सब लोग बैठे रहे थे थोड़ी देर। फिर उसके बाद फिर उन्होंने उठ के तो भागना शुरू कर दिया। आफरीन ने मुझे फ्लावर गिफ्ट किया, ये फूफो आप ले ले। थोड़ी देर बस यूं ही बैठे रहे, फिर उठ के तो देखा तो वहाँ पौधों का मुआयना किया। वहाँ पे हमें एक शहतूत का पेड़ नज़र आ गया। अब इस पेड़ की शामत फिर घर से टोकरी लेके आए और हमने यहाँ पे खूब सारे जो थे शहतूत तोड़े। नहीं जी, इतने शहतूत तोड़ा है। तो यहाँ से जनाब इन्होंने तोड़ तोड़ के मैं नीचे खड़े होकर टोकरी में डाल रही थी और ये बांदरों की तरह दोनों साउद और दाऊद दोनों ऊपर चढ़ गए। और ये शहतूत भी देखने में इतने प्यारे लग रहे थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। और बच्चियाँ जो थीं उन्होंने तो फ्लावर तोड़े, उन्होंने कहा हम इसको डेकोरेट करेंगे। फिर आशा भी आ गई हमारे साथ कि मैं भी आपके साथ शहतूत इकट्ठे करती हूँ। तो ये जनाब इतने सारे हमने कलेक्ट कर लिए। इसी तरह हम टाइम गुजारते रहे, इनको खपाते रहे। मैंने कहा चलो काफ़ी थक जाओगे तो आराम से बैठ जाओगे। इनका उतरने एक दफ़ा चढ़ के फिर मैंने कहा उतर जाओ अब उतर जाओ, बस कर दो। नहीं भाई अभी तो हमें और तोड़ने, अब इनको इसमें जो है वो मज़ा आना शुरू हो गया। तो ये जनाब आफीन भी आ गई। फिर जनाब इन सबको मैंने इधर आरे लगा दिया। मैंने कहा चलो ज़रा माँ को भी सुकून लेने दो। तब ये इतने सारे हमने इकट्ठे कर लिए थे। घर का फ्रूट पूरे मोहल्ले के जामुन इकट्ठे कर जामुनी शहतूत इकट्ठे कर लिए। ये रहमत है, ये भी उधर खेल रही थी, ये भी अब आ गई। अभी शहतूत का मौसम है, फिर जामुन का आएगा, फिर पूरे मोहल्ले से हम जामुन इकट्ठे किया करेंगे। अभी तो हमने यहाँ से सिर्फ शहतूत इकट्ठे किए। तो इसके बाद हमने घर के लिए भी वापस आना था। ये आशरा कोशिश करी कि मैं भी इसके ऊपर चढ़ जाऊँ। इन्होंने फिर जूते इधर उतार दिए और जूते उतार के तो फिर से भागना शुरू कर दिए कि नहीं भी अभी तो हम
جو ہے ابھی کافی انرجیٹک ہے، ابھی تو ہم نے گھر نہیں جانا، ابھی نہیں ہمیں تھکے، کوئی ہمیں تھکا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ادھر انہوں نے ٹوکری ڈیکوریٹ کر کے رکھ لی ہے کہ یہ ہم گھر لے کے جائیں گے۔ پھر سے ادھر ادھر بھاگتے رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، میں نے کہا چلو بھاگ لو، کتنا کو بھاگ سکتے ہو۔ ابھی 2 بچے ہمارے گھر رہ گئے تھے، تو یہ 5 آئے ہیں، ٹوٹل 7 بچے بنتے ہیں ہمارے۔ یہ ایک دوسرے کو پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ انہوں نے کچھ اور ڈسکور کیا ہوا تھا جہاں عشرہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک بوٹی تھی پنک فلاور والی چھوٹی چھوٹی، وہ تھی، یہ جتنا یہ اسپاٹ نظر آ رہا ہے وہاں بار بار بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے فلاورز لے رہے تھے۔ اسی طرح بس پھر ہم نے ٹائم سپینڈ کیا۔ پتہ نہیں بچے اتنے انرجیٹک کیوں ہوتے ہیں، ہم تو اتنی جلدی تھک جاتے ہیں، ان کی انرجی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اتنی دیر بالکل گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں پہ بھاگتے ہوئے، لیکن پھر بھی یہ تھک ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ جو تھی وہ بوٹی تھی جہاں بار بار بیٹھ رہے، تو یہ اس پہ چھوٹے چھوٹے پنک کلر کے فلاورز آئے ہوئے تھے، تو کبھی وہاں سے لیڈی برڈز ڈھونڈتے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو اب تھکے ہو؟ نہیں ابھی نہیں تھکے۔ میں نے کہا اب تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے نہیں تھکے۔ تو بس جی اب یہ اس بوٹی توڑ کے لانی شروع ہو گئی، اسے بھی لگا تو یہ ڈیکوریشن ہو جائے گی اس کی۔ تو گلا بہت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں عید پہ خراب ہوا یا بعد میں، تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ تو یہ جناب ہم، میں نے کہا چلو بھئی اب تو گھر چلے چلو۔ نہیں بھئی ابھی بھی دل نہیں کر رہا ان کا جانے کو، یا پھر نے اب توڑنا شروع کر دیا۔ یہ یہاں سے پہاڑ کراس کیا ہے اس کا، بجری کا، اور یہ ساؤد ابھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو بڑی مشکل سے ان کو اکٹھے کر کے تو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ چلو بھائی اب تو گھر چلو۔ تو یہ جناب بلے بلے گھر کی طرف جا رہے ہیں سب بچے۔ میں کہا چلو اگے لگو، پہنچو کار، جلدی کرو۔ یہ ایک بچہ ہمارا ادھر رہ گیا پیچھے ہی۔ لو جی سارے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھے کیے ہیں، ان کو اگے لگایا، میں نے کہا چلو گھر۔ تو جناب وہ گھر گئے، وہاں پہ پھر تیار شیار ہو کے واپس اب ہم پہنچے ہوئے ہیں اپنے گھر پہ۔ تو یہ ہم اب اپنے گھر پہ ہیں، یعنی عید کے تیسرے دن ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو یہ آتے ہی پہلے ہم نے اپنے پودے چیک کیے۔ یہ ہمارا شہتوت کا بڑا پودا ہے، تو پہلے دیکھا یہاں پہ کوئی اتنے دنوں بعد آئے ہیں، کوئی شہتوت پکے ہیں کہ نہیں۔ تو جناب جو پکتے ہیں وہ ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں، تو بس 1-2 جو تھے وہ ہمیں ملے، باقی سب کے سب نیچے گرے ہوئے تھے، اور جو نیچے گر جاتا وہ تو پھر کھانے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ تو یہ داؤد بھی آ گیا، داؤد نے کہا ماما میں اتارتا ہوں، مجھے مل جائیں گے، پر اسے بھی کوئی نہیں ملے، 1-2 کے علاوہ۔ تو یہ پہلے ہم نے ادھر سارے محلے کے شہتوت ختم کیے، اور اب ہم آ گئے اپنے گھر میں، یہاں کے بھی کرنے شروع کر دیے۔ یہاں سے مایوس ہو کے یہ ایک اور چھوٹا سا پودا ہے اس پہ گئے ہیں کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے۔ یہاں پہ بھی تھوڑے تھوڑے اکا دکا رہ گئے، ہواؤں کی وجہ سے آندیاں آتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے سارے کے سارے نیچے گرتے رہے، تب کوئی بھی اتنا نہیں بچا، آخری شاخوں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں کوئی اتنے شہتوت نہیں بچے، باقی رمضان میں کافی زیادہ تھے، وہ نیچے گر کے خراب ہو گئے۔ یہ جناب ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی بارش شروع ہو گئی، یہ دیکھیں پتوں پہ بارش گری ہوئی ہے۔ یہ مجھے ایک شہتوت مل گیا، وہ میں نے داؤد کو دے دیا، میں نے کہا یہ لو بھی، ترلے نہ مارو، کھا لو۔ پودوں پہ اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوئی آندھی کی، اور بارشیں اس دفعہ کھل کے بارشیں نہیں ہوئی، اس لیے پودے دھلے ہی نہیں، اتنے گندے مٹی سے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی موٹی بارش ہوئی ہے، پہلے بالکل باریک باریک بارش ہو رہی تھی۔ یہ ہم یہاں پہ شہتوت سے فارغ ہو کے پھر ہم اپنے کچن گارڈن کی طرف گئے۔ ہمیں بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ 2-3 دن سے اس کو پانی نہیں دیا، پتہ نہیں اب سوکھا ہے کہ پودے بچے ہیں کہ سڑ گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے پودوں کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، سارے پودے ماشاءاللہ ٹھیک تھے، لیکن زمین دیکھے کتنی خشک ہوئی ہوئی ہے اور ہارڈ ہوئی ہوئی۔
ابھی بارش بھی شروع ہو گئی تھی تو پھر بچے کہنے لگے ماما ابھی رہنے دیتے، تھوڑی دیر چیک کر لیتے کہ ہو سکتا ہے بارش تیز ہو جائے، اگر نہ ہوئی تو پھر ہم لگائیں گے۔ اور کچھ نئے پلانٹ بھی اگے ہوئے تھے، وہ رحمت دکھا رہی ہے کہ یہ نیا پلانٹ ہے، یہ نیا پلانٹ ہے۔ رحمت سے میں نے کہا آپ چلی جاؤ، بارش ہو رہی ہے۔ نہیں، میں بھی ساتھ ہی دیکھوں گی۔ یہ دیکھیں یہ والے پودے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، یہ انہوں نے لیف نکال لی ہیں کافی بڑے بڑے۔ یہ بھی نیا ہی پودا، اس کا بھی نیا پتا بھی نکل آیا، جو پرائمری پتوں کے بعد نکلتا ہے۔ یہ بالکل نیا پودا لیکن پیلا ہے، شاید اسے پانی کی ضرورت ہے، اس میں پیلا ہٹائی ہوئی تھی، اور یہ بھی پودا پیلا ہوا بہت۔ تو یہ بس اب ان قریب مرنے ہی والے تھے، مطلب پیلے ہو گئے ہوئے تھے، شاید پانی دینے سے اب یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے جانور پالا ہو، پودے ہوں، تو پھر آپ ان کو اس طرح سے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ابھی ہم ان کو پانی اچھے سے پلا کے گئے تھے پودوں کو کہ بھئی آپ لوگ اداس نہ ہونا، یا پانی سٹور کر لینا، لیکن بیچارے پھر بھی اداس کچھ لگ رہے تھے۔ یہ کریلے کا پودا ہے، یہ بھی ایک ہی ہوگا کریلے کا، اور نہیں کوئی بھی اتنے نظر آتے۔ اور یہ اس طرف بھی تھے، یہاں نئے پودے اگے ہوئے تھے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور انہوں نے ایک پتا اور نکال لیا ہوا ہے، یعنی پودے ماشاءاللہ ٹھیک رہے، شکر ہے۔ تو اب ان کو آ کے ہم اچھے سے کیئر کریں گے، پانی دیں گے۔ یہ تھوڑی کلر والی بھی زمین ہے، اس کے اوپر کلر آیا ہوا ہے، اور یہ پوری لائن میں سب وہ پودے اگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سی سبزی بنے گی، یا کدو بنے گا، یا ٹنڈا، یا ترئیاں۔ تو بس جی اسی طرح بھی ہم پودے دیکھ رہے تھے، پھر بارش بھی ابھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اتنی، یہ دیکھیں چھینٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہلکی ہلکی، اتنی زیادہ بارش نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی ہمارے پودے ہیں۔ یہاں پہ پنیری بھی ہم نے اسی سائڈ پہ لگائی ہوئی تھی، اور یہ پنیری ایک پودا ہے مرچی کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پنیری کے پودے زیادہ ہوئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، نئی پنیری لگا کے لگائیں گے۔ یہ بینگن کا پودا ہے، اس کا پتا بھی پیلا پڑ گیا ہے، اس کو بھی پانی دیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ چلیں جی، بس آج کا ولاگ ہمارا بس یہی تھا۔ امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور یہ دیکھیں سارے جو ہے وہ اس کو پانی دینے والا ہے۔ چلے نیکسٹ ویڈیو میں